ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر کا قاضی مرغی لینے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا، وہ ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا یہی مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا گاہک سے کہہ دینا مرغی اڑ گئی ہے، اگر بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی تو آئے گا آخرکار۔ دکاندار نے مرغی قاضی صاحب کو دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آن پہنچا جس کی مرغی تھی۔ مرغی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ مرغی تو اڑ گئی ہے۔ وہ نہ مانا اور دکاندار کو پکڑ کے قاضی کے پاس چل دیا۔ راستے میں کیا ہوا کہ دو افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے گیا تو اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی، جس سے اس کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی۔ وہ یہودی تھا، سو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا۔ دکاندار بہت پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، مگر اس یہودی کے معاملے میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کی مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ بوڑھا شخص وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو دبوچ لیا، پکڑا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس دکاندار کو قاضی کے پاس پیشی کے لیے لیا جا رہا ہے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا اور معاملہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا کہ میں مرغی ذبح کروانے کے لیے گیا تھا، تو اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا میری مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ تمہارا ایمان نہیں ہے کیا؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ ہی نہ لگ جائے۔ اس نے کہا بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو قاضی نے جواب دیا تو مرغی کے زندہ ہونے پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں رکھتے یقین؟ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سیٹی گم ہو گئی، یعنی وہ کھلا گیا کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کبھی نہیں رہوں گا۔ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسری مقدمے کی باری آئی۔ اب تیسرے مقدمے میں بوڑھے کا بیٹا۔ قاضی جی نے معاملہ سنا، توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا۔ دکاندار کو مسجد کی اسی مینار کے آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرنے والے بوڑھے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا قاضی صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری تو جان چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے جواب دیا تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا۔ دوستو یہ تینوں قصے آپ نے سنے، اسے کہتے ہیں انصاف۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی آج کل قاضی اسی طرح کا انصاف کر رہے ہیں۔